پنجاب کے وڈیروں کو وہ یہ شوٹر سپلائی کرتا تھا. پولیس کہہ رہی ہے, سرگودا پولیس بھی کہہ رہی ہے, CCTV بھی کہہ رہی ہے. اب ایک اور نئی بات کہ یہ بچ اس لیے جاتا تھا, پولیس کہتی ہے بچ اس لیے جاتا تھا کہ اپنا ڈیفنس ایلیبائی باہر جا کے طے کر لیتا تھا. آخری قتل جو 14واں ہے, 14ویں قتل میں پہلے 13 قتل تھے, اب 14ویں نویں فہرست جاری کی ہے جو اس کے دوست کو قتل کیا ہے. اس میں بھی یہ 2 دن پہلے مطلب 26 کو چلا گیا, 28 کو واقعہ ہو گیا, 1 سال گزر گیا اس کو. تو یہ اپنی ڈیفنس کی مطلب ہوشیار شاطر قوی تو تھا, سخت گیر تھا, متشدد تھا, اسے ظالم جابر سفاق سب کہہ رہی ہے نا پولیس, سب کچھ تھا. لیکن ان سب پہ بھاری اس کی ایک ہوشیاری تھی کہ چالاک اس قدر تھا کہ اپنے آپ کو قانون کی گرفت میں نہیں آنے دیتا تھا. اور میرا خیال ہے اسی زوم میں یہ واپس آیا ہے, میرا اندازہ اپنا یہ ہنچ ہے کہ اسی زوم میں واپس آیا ہے. اگر وہ واپس نہ آتا تو لایا جا سکتا تھا, وہاں پہ انٹرپول کا کوئی معاہدہ ہے ہمارے ساتھ؟ انٹرپول کا معاہدہ, انٹرپول سے رابطہ ہو گیا تھا اس کا, یعنی ایکسٹریڈیشن. ایکسٹریڈیشن کی وزارت داخلہ نے خط لکھ دیا تھا انٹرپول کو, اور انٹرپول اس کے پیچھے تھی. میرا خیال ہے اس کو ڈیپورٹ کرنے کا آرڈر بھی ہوا تھا, جس کی وجہ سے واپس آیا ہے. لیکن واپس آنے سے پہلے اس نے ایک ایئرپورٹ کی جو ویڈیو لگائی ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں, اچھا اس میں تو بڑا مختلف ہے. وہ پہلے جوانی کے عالم میں تو کچھ اور تھا, بعض پولیٹیکل رہنماؤں کے ساتھ, میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایک پکچر ہے جو وائرل کی جا رہی ہے. اس طرح کے لوگ جو ہے نا, اچھا وہ میں سمجھتا ہوں کوئی AI کے ساتھ ہے وہ پکچر. اگر ہے بھی تو اس طرح کے لوگ, کسی کو کیا پتا کہ یہ کرمنل ہے. نہیں, اس سے یہ بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں. ہاں, یہ ایسے ہی موٹا مار کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہاں مل جاتے ہیں, بالکل ایسے. اب شہباز شریف صاحب کیا پتا کہ یہ کون ہے. ہاں, انہیں کون سا نام وہ ساتھ وہ جوانی میں ہے, اس وقت شاید کوئی جس نے جرم نہیں کیا ہوگا یا پھر ہلکا پھلکا ہوگا, کسی کو پتہ نہیں ہوگا. بھائی ان لوگوں کی اگر اشرافیہ, بڑے سیاستدان, بیوروکریٹس, پولیس کے اعلیٰ افسران, ایون ہمارے عسکری اداروں کے کئی افسر ریٹائرڈ, وہ بھی ان کی سرپرستی کرتے دکھائی دیتے رہے ماضی میں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو اب ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر ان کی سرپرستی نہ کی جائے تو یہ اتنے ڈیر ڈیول نہیں ہو سکتے. یہ اتنے نڈر بے خوف جو ہے نا, یہ اسی وجہ سے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے سرپرستوں کی تعداد بہت بڑی ہے, جو قانون سے ان کو بچا لیتی ہے. بچتے یہ قانون کی پیچیدگی بھی ہیں, منہ شکافیاں بھی ہیں. ہاں بالکل ایسے ان کی وجہ سے بچتے ہیں, لیکن سرپرستی بھی ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے. اب پولیس جتنے مرضی آرگومنٹ دے, سرگودا پولیس, میں نہیں مانتا اس بات کو. اب جو DPO ہے وہ ان کا پورا ریکارڈ, کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ دے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کیا کیا پولیس نے؟ اس سے پہلے جو DPO سے دیکھیں, اگر آپ نے جرم واقعی کم کرنا ہے تو محض CCD کی جو خون کی دیوار ہے, جو رکاوٹ ہے, اس سے نہیں کنٹرول ہوگا. اگر جرم واقعی آپ نے کم دکھانا ہے تو اور بات ہے, کم کرنا ہے تو اور بات ہے. پریکٹیکلی کم ہو تو اس کے لیے آپ جو اس کے سرپرست رہے, جو اب نعرہ لگ رہا ہے محفوظ پنجاب کا, تو واقعتاً ان کو بھی تختہ دار پہ لٹکا دیں. نہیں تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب اس کے پاس بیل موجود تھی, جیسے اس کا بیٹا کہہ رہا ہے, تو اس کے بعد CCD نے یہ اقدام کیوں کیا؟ اب میرا خیال ہے CCD کے شاید علم میں نہیں ہوگا. دیکھیں بیل اس نے کون سی بھیجی تھی متعلقہ لوگوں کو, تو ساتھ ہی لے کے آ رہا تھا نا, آرڈر بیل آرڈر. ہو سکتا ہے کہ CCD بے خبر ہو, لا علم ہو اس سے, کیونکہ CCD نے اس پہ کومنٹ کوئی نہیں کیا. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر فیصل شفقت بھٹی اتنا بڑا کرمنل تھا, جو ثابت ہو رہا ہے, اگر تھا تو یہ پریس کانفرنس ضروری نہیں تھی. یہ نیوز کانفرنس جو کی گئی, یہ ایک لا حاصل سی ہے. ہم ڈیفینسو دکھائی دے رہے ہیں اس میں. پولیس جو ہے نا, پولیس کا ادارہ, محکمہ, اس نیوز کانفرنس میں ڈیفینسو ہو گیا, دفاعی پوزیشن پہ آ گیا. ہاں, یہ سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہونے سے پہلے انکاؤنٹر کے فوری بات کی جاتی. اب انکاؤنٹر جو ہے اس میں انہوں نے تیفی بٹ سے جو واقعہ پولیس کا مٹ بھیڑ ہوئی ہے, اس سے مختلف اس کو تو ساتھی دکھائی دیا نا مارنے کے لیے, گوگی بٹ بھی نامزد کر دی. اس میں براہ راست انکاؤنٹر دکھایا گیا ہے کہ ہم نے حفاظت خود اختیاری کے تحت
ہاں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے جیسے نکلا ہے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ تھڑے لگے ہوئے تھے, فیصل شفقت بھٹی نے لگائے ہوئے تھے, اور اس کے بعد مسلح گن مین اس کے ساتھ موجود تھے, مسلح گاڑیاں موجود تھیں. تو جیسی جو پولیس ریسیو کرنے آئے تھے, ہاں جس نے پولیس نے تعاقب شروع کیا تو انہوں نے فائر کر دیا, اور جوابی فائر میں جو ہے وہ اس کو وہ بھی مارا گیا. اب دیکھیں اس میں ایک بات ہے, اس کی جوڈیشل انکوائری بھی ہونی ہے, انکاؤنٹر ہے نا. بلکہ وہ ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ استدعا کی ہے کہ اس کی انکوائری ایف آئی اے کے حوالے کی جائے. اچھا وہ میں بتاتا ہوں آپ کیوں ایف آئی اے کے حوالے کی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن. ایک پروگرام میں ہم نے یہ عرض کیا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ اب بھی ہیں ماشاء اللہ, کسٹوڈین ڈیتھ کے حوالے سے جنہوں نے فیصلہ کسٹوڈیل ڈیتھ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جب کسی ایجنسی کے, ادارے کے, قانون نافذ کرنے والوں کے, کسی فورس کے کسٹڈی میں کوئی شخص مارا جائے براہ راست حفاظت خود اختیاری کے تحت یا بالواسطہ ساتھی آ گئے, تو اس پہ انکوائری ایف آئی اے کی رہے. ابھی 5 افراد جو سی سی ڈی نے ریسنٹ ہفتے 10 دن کی بات ہے, یہ جب مرے تھے بہاولپور والے 5, ایک خاندان کے 3 بھائی, اس کی بھی انکوائری ایف آئی اے کر رہی ہے. ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے. آفتاب باجوہ صاحب معروف قانون دان ہیں, انہوں نے یہ پٹیشن کیا, ان کا علاقہ ہے یہ, جہاں جامپور کرمپور جو ہے انہی کا علاقہ ہے, جہاں یہ واقعہ ہوا تھا. یہ وہاڑی کے ساتھ بہاولپور کے, یہ بہاولپور میں ہوا تھا, جنوبی پنجاب, اس سے پہلے وہاڑی میں بھی ہوا. وہ ذیشان ڈھڈی یہ وہیں کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے ایک پٹیشن کی ہے جس کے جواب میں اچھا کنٹمپٹ بھی موو کی انہوں نے ان دنوں میں, شوکاز بھی دیا ہے ہائی کورٹ نے شوکاز دیا ہے اس کو, پنجاب کے ڈائریکٹر کو, ایف آئی اے کو, کہ آ کے وضاحت کریں آپ نے امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کیا ہمارا آرڈر, رپورٹ ساتھ پیش کریں. اس میں مختلف اضلاع میں لاشیں پھینکی گئی تھیں 5 بھائیوں کی. وہ سارے ڈی پی او بلائے گئے تھے, وہاں سے لاشیں ریکور ہوئی تھیں. اور عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ انسانیت سوچ سلوک ہے, بڑا انسانیت پہ کرب ہے. میں اس سے ان کے جرم کی بات نہیں کر رہا کہ پولیتھین کے لفافوں میں لاشیں بند کر کے بغیر جنازے کے تدفین, بے گور و کفن جسے کہتے ہیں نا, بے گور و کفن دفنائی گئی تھیں. وہ پیش ہو گئی, پھر نماز جنازہ بھی دوبارہ ہوئی, پہلے تو ہوئی نہیں تھی میرے خیال شاید. اب یہ جو کسٹوڈیل ڈیتھ ہے اس کا ایکٹ بھی 1922 میں بن گیا, 2022 میں کسٹوڈیل ایکٹ ہے. اس کے بعد سے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ سب کے سب انکوائری ان کی ہو رہی ہیں, کچھ کی ری اوپن بھی ہو گئی ہیں میرے اطلاع کے مطابق. تو یہ جو مطالبہ وکیل صاحب کر رہے ہیں نا کہ ایف آئی اے انکوائری کرے, ایف آئی اے تو لامحالہ جوڈیشل انکوائری سیکشن 30 کا مجسٹریٹ تو کرے گا. ایف آئی اے میں اگر کوئی درخواست جائے گی یا سو موٹو بھی لے سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب, چیف جسٹس صاحبہ جو ہماری پنجاب کی ہیں, وہ اگر سو موٹو لیتی تب بھی اس کی انکوائری. سو موٹو کا اختیار اب ختم ہو گیا ہے. نہیں, اختیار نہیں ختم ہوا, یہ غلط لے سکتے ہیں, یہ وہاں ہے, وہ لے سکتے ہیں. ہینیس کرائم. دوسرا پٹیشن بھی تو گئی ہوئی ہے نا باجوہ صاحب والی, وہ پٹیشن موجود ہے, اس میں سپلیمنٹری ہو سکتی ہے اس طرح کے واقعات کی سپلیمنٹری. اور لگتا یہ ہے کہ فیصل شفقت بھٹی کے جو فرزند ہیں, اس نے میرا خیال ہے کہ جو موقف لیا ہے اپنی ویڈیو میں کہ میرے والد جو ہیں وہ حفاظتی بیل, پروٹیکٹیو بیل پہ لے کے آئے تھے. اب پروٹیکٹیو بیل اگر تھی تو اس کے ذریعے چیلنج, لگتا ہی ہے کہ بچہ بھی چیلنج کرنا چاہتا ہے.